ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیجور نہ صحیح ڈیفیکٹو صحیح، لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا۔ اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے تعاون کا اشارہ دے دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ اگر ملک کو ضرورت پڑتی ہے تو ہماری خدمات حاضر ہیں۔ ہم فارم 47 کے ہیں یا فارم 45 کے، اب ایوان میں بیٹھے ہیں، انہی سے کام لینا ہوگا۔ بلوچستان کے تمام ایشوز، وہ بلوچستان کا استحصال، بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے سائل، بلوچستان میں ہونے والی ناانصافیاں، جبر، تشدد، مسنگ پرسن کا ذکر ہر حکومت کی اتحادیوں کے سامنے میں نے پیش کیا۔ بلوچستان اور ریاست کے درمیان بڑے پلوں کو بارود سے اڑا دیا گیا۔ سردار اختر مینگل کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ ہر حکومت میں اٹھایا، حکومت بلوچستان کے مسائل سمجھ نہیں پا رہی، ہم ریاست اور بلوچستان کے درمیان ایک کلوٹ تھے۔ سربراہ بی ایم پی مینگل کو منانے کی کوششیں، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اختر مینگل کے استعفے پر کارروائی روک دی۔ حکومتی وقت کی ملاقات، ذرائع کے مطابق اختر مینگل وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اور اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں امید ہے اختر مینگل نظر ثانی کی اپیل منظور کریں گے۔ ساجد ترین کی گرینڈ اپوزیشن کے اجلاس میں شرکت، اپوزیشن رہنماؤں کی مینگل سے دوبارہ ملاقات۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، جس میں تمام اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس کا بلوچستان کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ اسد کیسر نے کہا اختر مینگل نے مایوس ہو کر استعفیٰ دیا، حکومت بلوچستان کے معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ لطیف کھوسا بولے حکومت کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثریت نہیں، آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر بات کرنی چاہیے، رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن کی آج نیوز کے پروگرام سپاٹ لائٹ میں گفتگو۔ کہا 8 ستمبر کے جلسہ مؤخر نہیں کر سکتے، ایک اور 9 مئی کا خوف ہے، عوام کو باہر نکلنے کی کال نہیں دے سکے۔ قومی اسمبلی میں آئی پی پیز کے خلاف حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں یک زبان، جائزے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز۔ عمر ایوب نے کہا سرکلر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، کینسر کا علاج ڈسپرین گولی سے کر رہی ہے۔ آصفہ بھٹو نے سوال کیا گیس کی شدید قلت کی وجہ کیا ہے، مصدق ملک نے کہا کمی دور کرنے کا حل درآمدی گیس میں ہے۔ کسی غفلت کی وجہ سے کہ الیکٹرک کے ذمے کوئی ایک بھی انجری یا ڈیتھ نہیں ہے، 24 واقعات ضرور پیش آئے ہیں جو انٹرنل وائرنگز، میں نے عرض کیا کہ گھروں کے اندر شارٹ سرکٹ، پانی کی سیپیج کی وجہ سے جو واقعات پیش آئے ہیں۔ عطا تارڑ کے الیکٹرک کے مداح خواں بن گئے، کہا کراچی میں جولائی اگست میں ضرورت سے زیادہ بارش ہوئی مگر کہ الیکٹرک کا کہیں فالٹ نظر نہیں آیا۔ امین الحق بولے کہ الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا جو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ برداشت کرے گا تو وہ بل بھی نہیں دے گا۔ بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے کراچی کے اندر اور بڑے پیمانے پہ کراچی میں سینکڑوں کی تعداد میں پی ایم ٹی ٹرپ کر جاتی ہے کہ الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنایا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کی بات وہ نہیں مانتے، صوبائی حکومت کی بات وہ نہیں مانتے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتی ادارے بجلی کے 2 کھرب 56 ارب کے نادہندہ نکلے، جون تک تقسیم کار کمپنیز کے نادہندہ، سرکاری اداروں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھانہ باہرہ کہو کو موصول، پولیس کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی سے رابطہ۔ گورنر کے پی نے علی امین گنڈاپور کو اعتماد کا ووٹ لینے کا مشورہ دے دیا، کہا وزیر اعلیٰ ایوان میں اکثریت کھو چکے ہیں، بوکھلاہٹ میں کابینہ کے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ کرپشن کے الزامات لگانے پر گنڈاپور نے گورنر کو 50 کروڑ روپے ہٹ جانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندے اختیارات اور فنڈز نہ ملنے کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ پشاور میں ریڈ زون میں داخل، پولیس کی شیلنگ، متعدد گرفتار، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن بھی موجود۔
اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی، الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن میں نئی قانون سازی التوا کی وجہ قرار، بلدیاتی انتخابات 9 اکتوبر کو ہونے تھے۔ امیر بالاج قتل کیس کے مرکزی ملزم تیتی بٹ کے بہنوئی کا قتل، کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، سی آئی اے کا راستوں میں لگے 50 کے قریب کیمروں کا جائزہ۔ انسانی اسمگلنگ کیس میں سارم برنی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ، وکیل صفائی نے کہا ایف آئی اے نے تاحال حتمی چالان جمع نہیں کروایا، ٹرسٹ کو حکومتی تحویل میں لینے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا، والدین بھی بچوں سے متعلق دستاویز پیش نہیں کر سکے۔ سندھ کے 138 اسسٹنٹ کمشنرز کے ٹھاٹ بھاٹ اب ڈبل کیبن گاڑیوں کے مزے اڑائیں گے۔ محکمہ خدمات نے گاڑیاں خریدنے کے لیے محکمہ خزانہ سے 2 ارب روپے کی رقم مانگ لی۔ ویگو ڈالا آتا ہے، بندہ اٹھا لیا جاتا ہے، ایس ایچ او سمیت کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لاپتہ فیضان عثمان کیس میں ریمارکس، جسٹس بابر ستار نے کہا لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ بلا خوف جاری ہے، سب کو پتہ ہے یہ سب کس طرح سے ہوتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بازیابی کے لیے 2-3 دن کا مزید وقت مانگ لیا۔ درختوں کی کٹائی میں ملوث ملازمین اور افسران کو نوکریوں سے برطرف کرنا چاہیے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قیمتی درختوں کی کٹائی کیس میں ریمارکس، کہا ملی بھگت سے جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، یہ معاملہ سنگین ہے، محکمہ جنگلات کا چائے پانی کا کام رہ گیا ہے۔ قلعہ عبداللہ میں سیلاب میں پھنسے لوگوں کو بچانے والے محب اللہ کی وزیر اعظم سے ملاقات، شہباز شریف کا محب اللہ کی بہادری کا اعتراف، 25 لاکھ کے انعام سے نوازا۔ جڑاوالا میں ٹافیاں بیچنے والے محنت کش کا بیٹی نے سر فخر سے بلند کر دیا، سعدیہ بطول کی انٹر پری انجینئرنگ میں پہلی پوزیشن حاصل، آنکھوں میں ٹیکسٹائل انجینئر بننے کا خواب سجا لیا۔ کراچی میں پلاسٹک اینڈ پیکیجنگ کی 19ویں بین الاقوامی نمائش جاری، 15 سے زائد ملکوں کے نمائندے اور کمپنیز شریک۔ اور دنیا بھر میں آج حجاب کا دن منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت واک کے شرکاء کہتے ہیں حجاب ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ عورت کے وقار اور تحفظ کی علامت ہے۔